بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں وہ قلبی سکون، وہ ایک اطمینان قلب جو ہوتا ہے وہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ تو ہم اس کا حل جو ہے وہ قرآن شریف کی روشنی میں تلاش کریں گے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزوں میں مینرزم، ادائیگی، انداز ایسے ڈیولپ ہوتے ہیں کہ ہم ان میں کوئی پرسنل ٹچ نہیں لا سکتے۔ کوئی پرسنل ٹچ اس لیے نہیں آ سکتا، ہم نے حواس میں، ہوش میں کوئی فکری توجہات نماز پڑھنے میں شامل نہیں کی ہوتی۔ اسی طرح قرآن حکیم فرقان حمید کو ہم دستوراً اور اخلاقاً شروع کر دیتے ہیں اور پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ہمیں اس کے فہم و فراست سے بھی کوئی گہری دلچسپی نہیں ہوتی۔ یہاں قرآن حکیم نے ایک سپارے کی شروعات ہی ایسے کی ہے کہ اس میں محسوس طرز بھی بتایا گیا ہے۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ کتاب کی تلاوت کرو، یہ تمہیں امر اور نہیں سے آگاہی دے گی۔ قرآن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی جو قرآن میں لکھا ہے اس کو سمجھو، اس پہ غور کرو اور اس کی آیات پہ خود کو قائم کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ یہ تمہیں فحش اور منکر سے روک دے گی۔ مزید فرمایا وَلَذِکْرُ اللَّهِ أَکبر، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خصوصاً کہا ہے کہ نماز حق ہے، پڑھو، قرآن پڑھو، مگر میری یاد تو بڑی چیز ہے۔ ذکر میں اور یاد میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ وہ ایک دستور ہے کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ کسی سے آپ کو کس قدر محبت ہے، کتنی محبت ہے۔ کیا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے کہ نہیں؟ یہ جو اصلی رسوخ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسانی دلوں میں، وہ خوف و ہراس کا نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ خوف و ہراس سے یا ڈر سے میری محبت اختیار کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ میں تقویٰ اور طہارت سے نہیں بلکہ آپ کے دلوں کے خیال سے زیادہ متاثر ہوتا ہوں، اور میری رسپیکٹ کا مطلب یہ نہیں کہ مجھ سے ڈرتے ہی رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت اور یاد کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ اگر تم نے زندہ رہنا ہے اور محبت محبوب کو زندہ رکھنا ہے تو جدائی اختیار کرو، کیونکہ ملاقاتوں سے شوق ختم ہو جاتا ہے۔ دس از دا اونلی ٹیسٹ آف لو۔ جی بالکل، وصال اور قربت محبت کا امتحان نہیں ہوتی، جدائی ہوتی ہے۔ اصول یہ ہے کہ آپ کو تنہائی میں اور جدائی میں جو سب سے زیادہ یاد آتا ہے، آپ کو سب سے زیادہ محبت اس سے ہوتی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اپروچ صحیح کرو۔ یو شوڈ لو می، آئی ایم ناٹ دیئر، یو ڈونٹ سی می، میں ایبسنس میں ہوں، مجھے پتہ ہے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں، مگر احساس محبت رکھو اپنے دل میں میرے لیے۔ دور و قدر کی ساعتوں سے مجھے نہ دیکھو، مجھے اس خیال سے دیکھو جیسے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہو، اور مجھے ایسے یاد کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بڑے پیار سے، انس سے، محبت سے، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ تم سب سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتے ہو۔ اور جب آپ سب سے زیادہ خدا سے محبت رکھتے ہو تو پھر وہ آپ کی خامی نہیں دیکھے گا، وہ آپ کو کسی الجھن میں پڑنے نہیں دے گا، وہ بڑے افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حسرت کرتا ہے کہ اے لوگوں مجھے افسوس ہے تم پر، میں ہی تو ہوں، اگر تم غور کرو، عقل کرو تو میں ہی تو ہوں، میں ہی تمہیں زندگی دیتا ہوں، میں ہی تمہیں موت دیتا ہوں، میں تمہیں پہلا سانس دیتا ہوں اور آخری بھی میں ہی دیتا ہوں۔
تمہارے بیچ کے عرصے میں بھی میں ہی حکمران ہوں. میں تمہیں تمہارے خوف و خطرات سے رہائی دیتا ہوں. میں ہی مرض دیتا ہوں، میں ہی شفا دیتا ہوں، میں ہی عزت دیتا ہوں، میں ہی ذلت دیتا ہوں. میں تمہیں بیاں اور خامن دیتا ہوں. اے نسل انسان، اگر غور کرو تو اس زمین کی تمام چیزیں جو تمہیں نصیب ہوتی ہیں یہ تمہیں بندوں سے نہیں ملتی بلکہ یہ مجھ سے ملتی ہے. میں چاہوں تو تمہیں نہیں ملے گی. پھر زیادہ امپورٹنٹ کون ہوا؟ جو اول اور آخر زندگی دے رہا ہے. سب سے بڑا دین کیا، مذہب کیا؟ You have to set your mind with the reference to the total truth and reality, and that is very simple, that God is the top priority of your intellects. اس کے علاوہ خدا آپ سے کچھ نہیں چاہتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا تو تم مجھے مان لو تہہ دل سے یا پھر میرا انکار کر دو. خدا بڑا خوش مزاج ہے، وہ کافر کو برا نہیں سمجھتا. جب تک کوئی شخص زندہ ہے اور لرن کر رہا ہے وہ اسے برا نہیں سمجھتا. ہاں مگر جو عقل ہمیں اس نے عطا کیا اس کا انجام اور رسوخ مانگتا. آپ کا کیا خیال ہے؟ دماغ آپ کا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ زندگی آپ کا ہے؟ وہ کہتا ہے امانت ہے اور تھوڑے سے عرصے کے لیے میں نے تمہیں دماغ دیا، ٹائم دیا، ہم نے امانت دی ہے تمہیں. اور دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کو اپنی معراج سمجھ کے اسے الٹے سیدھے مقاصد میں لگائے رکھتے ہیں. وہ اخلاص کی طلب کر رہے ہیں، محبت کی طلب کر رہے ہیں. کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا. زمین کا تو یہ حال ہے، 7 ارب میں سے اگر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے تو زمین موجود ہے. جب وہ نہیں ہوگا تو زمین بھی نہیں ہوگی. اتنا لوسٹ معیار خدا نے زمین کا رکھا ہوا ہے. اور کیا برکت ہو اگر اتنے سارے لوگ خدا کو یاد کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ.